الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کو مکمل کیا اور سورہ کہف کا ایک بڑا حصہ بھی مکمل کیا۔ یہ 15واں جز تھا، 15واں پارہ۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر جو موضوعات بیان کیے ہیں وہ ہے اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے اس سے متعلق بیان کیا۔ معراج کا تو یہاں پر تذکرہ نہیں ہے اس صورت کے اندر قرآن مجید میں، لیکن اس سے متعلق موضوع ہے وہ اسراء، اور اس میں بنی اسرائیل وغیرہ کا جو ہے تذکرہ آیا۔ اس کے پس منظر میں اگر ہم جائیں کہ یہ سورہ کب نازل ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مالدار عورت بھی تھی اور ان کا لوگوں میں ایک اچھا خاصا پاور بھی تھا، تو دعوت دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی جو ہے اچھا لگتا تھا اور پریشانی کا جو ہے سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد ابو طالب چچا جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک سہارا تھا، اور ابو طالب گرچہ اسلام قبول نہ کیے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین میں ہر مسئلے میں اور ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے۔ اور جب ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدد کے لیے کوئی آدمی نہیں تھا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ابو جہل جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، وہ جو ہے قبیلے کا سردار بن گیا، اور جو قبیلے کا سردار بنتا اس کی بڑی چلتی تھی۔ جیسے ہی ابو لہب سردار بن گیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے سے نکال دیا۔ اس زمانے میں کسی آدمی کو قبیلے سے نکالنے کا مطلب ہوتا تھا کہ کوئی بھی اس کو قتل کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے اس آدمی کو، قبیلے والے نہیں پوچھیں گے، قبیلے والے اس سے متعلق سوال بھی نہیں کریں گے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے بے سہارا ہو گئے تھے، کوئی بھی مدد کرنے کے لیے نہیں تھا، ایسے حالات تھے، اور ہر کوئی آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوششیں اور سازشیں رچ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تاکہ وہاں کے سرداروں سے جا کر بات کریں اور پناہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف گئے، وہاں کے سرداروں سے بات چیت کی کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی جائے، لیکن ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ منع کیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر وہاں سے نکال دیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ قریش سے دشمنی لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم قریش سے دشمنی بھی نہ لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ قریش کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے الٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر کے وہاں سے طائف سے نکال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ غمزدہ تھے، ٹوٹ چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی حالت میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا جانا تھا، یہ سارے اسباب تھے، اس مناسبت سے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروایا۔ ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا جانا تھا، تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے معراج کروایا۔ تو معراج میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا، نماز فرض کی۔ تو ہجرت سے پہلے یہ نماز کا تحفہ اس لیے دیا گیا کیونکہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، ہجرت کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ گھر چھوڑنا پڑے گا، علاقہ چھوڑنا پڑے گا، اپنے لوگ چھوڑنے پڑیں گے، جو کچھ بھی زندگی پر کچھ بھی کمائے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے لیے جو ہے جانا پڑے گا کسی اور علاقے کی طرف۔
تو یہ ہجرت کوئی آسان کام نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، ان کو اپنا علاقہ جب چھوڑنا تھا، ہجرت کرنا تھا، تب بھی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، تاکہ ایسے موقع پر، کافی تکلیف کا جو موقع ہوتا ہے ہجرت کا موقع، ایسے موقع پر ان کا ایمان اور مضبوط ہو نماز کے ذریعے، ان کا تعلق اللہ رب العالمین سے اور زیادہ مضبوط ہو. اس لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ہجرت سے پہلے نماز کا حکم دیا. تو یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. آپ کو ہجرت کا حکم دیا جانا تھا، اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج میں بلایا اور نماز کا تحفہ دیا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنہیں بھی ہجرت کرنا تھا وہ نماز پڑھے اور نماز سے اپنے تعلق کو اللہ رب العالمین سے اور زیادہ جوڑ لیں. اس مناسبت سے اللہ رب العالمین نے معراج کروایا. تو چنانچہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بھی دی گئی، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بتایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا بھی حکم دیا گیا. اس کے بعد اللہ نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض کی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو چنانچہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کرنے اور ہجرت جو کر رہے تھے اس موقع پر اس اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نماز دی. چنانچہ یہاں پر اسی مناسبت سے اس سورت کو بنی اسرائیل کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے اسراء. تو اسراء کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جو معراج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اس کے دو مرحلے ہیں. ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس کی طرف جو سفر کیا اس کو اسراء کہتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے لے کر آسمان کی طرف جو سفر کیا اس کو معراج کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسراء کا تذکرہ کیا، لیکن معراج کا تذکرہ پوری تفصیل کے ساتھ احادیث میں موجود ہے. اسی بات سے پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث دونوں لازم ملزوم ہیں. اگر قرآن کو لے حدیث کو چھوڑے تو وہ دین ہی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی صرف حدیث کو لے قرآن کو چھوڑے وہ بھی دین نہیں ہو سکتا. قرآن اور وحی دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں اللہ کی جانب سے وحی ہیں، دونوں کو بحیثیت حجت قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس میں کوئی جو ہے اختیار نہیں ہے. چنانچہ یہ جو اسراء اور معراج کا جو قصہ ہے اس سلسلے میں کافی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا ہے. اور اس صورت میں اسراء کا کیا مقصد ہے؟ کیوں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا؟ کیوں مکہ سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر نہیں لے جایا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی، یہ اشارہ دینا تھا کہ عن قریب اے محمد آپ پریشان مت ہونا، بہت قریب بہت جلد آپ مکہ بھی فتح کر لیں گے اور مسجد اقصی بھی فتح کر لیں گے. ہوا یہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بھی فتح کر لیا. گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں تھے لیکن 16 ہجری میں مسلمانوں نے مسجد اقصی کو فتح کر لیا. اس وقت اس زمانے میں مسجد اقصی عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا. یہودی مسجد کے اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتے تھے. اس طرح سے ہزاروں سالوں تک عیسائیوں نے کئی سو سالوں تک عیسائیوں نے یہودیوں کو مسجد سے دور رکھا تھا. لیکن مسلمانوں نے 16 ہجری میں مسجد اقصی کو فتح کر لیا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں حالات کہ پچھلے 70 80 یا 100 سالوں سے مسلمانوں کی ہاتھ سے جو ہے جاتا رہا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایمان کی کمی، ایمان میں کمزوری اور جو ہے اس اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنا، جب سے مسلمانوں نے اس پر جو ہے دھیان دینا چھوڑ دیا اور دینی اعتبار سے کمزوری آئی، حلال اور حرام کے چیزوں میں انہوں نے زیادہ خیال نہیں کیا، تو پھر یہ مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتی رہی. تو یہ اسراء اور مسجد اقصی کے تعلق سے جو ہے کچھ باتیں رہیں. پھر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف معراج کروائی. یہ ساری تفصیل جو ہے قرآن اور حدیث میں جو ہے مذکور ہے. اس سورت کا نام بنی اسرائیل کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا. اور کیوں تذکرہ کیا؟ کیونکہ جیسے کہ بات آئی ہجرت کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مدینے کی طرف ہجرت کرنا تھا.
کیونکہ مدینے میں بنی اسرائیل یہود رہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل یہود کے تعلق سے پوری تاریخ بتا دی اس صورت کے اندر کہ کیسے اللہ رب العالمین نے انہیں عروج دیا، پھر اس کے بعد جب وہ نہیں مانے تو پھر اللہ رب العالمین نے کیسے انہیں تباہ کیا، اللہ رب العالمین نے ساری تفصیلات بتائی۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جو یونیورسل کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ ہر نبی کی شریعت میں تھی، اللہ رب العالمین نے ان احکامات اور ان اصول کا تذکرہ فرمایا جو کہ اس امت کے لیے بھی ہیں۔ پہلا اصول اللہ رب العالمین نے بتایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ دونوں میں سے ایک بھی زندہ ہیں، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دونوں کی خدمت کرنا، اور اگر ماں باپ کے سامنے بات چیت کرنا ہے تو کہا اللہ رب العالمین نے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، آپ کو لفظ اف بھی نہیں کہنا ہے۔ مطلب یہ کہ ڈانٹتے ہوئے آدمی یا پھر اعتراض کرتے ہوئے کوئی ایک کلمہ بھی نہ کہے، بلکہ آدمی تواضع کے اپنے جو بازو ہوتے ہیں ماں باپ کے سامنے بچھائے۔ اور اللہ رب العالمین یہ بھی کہا یہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اے میرے رب ان دونوں نے مجھے جیسے پرورش کی میرے بچپن میں، رب العالمین تو ان پر رحم فرما۔ تو یہ دعا سکھائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا ایک اصول بتایا گیا جو اس امت کے لیے بھی ہے، جس پر عمل کرنا ضروری ہوئی ہے، کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا مسکین یا مسافر وغیرہ جو بھی غربا ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، ان پر خرچ کرو کہ اللہ رب العالمین نے۔ اگر خرچ نہیں کرے گا آدمی تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا وہ آدمی کیا کرے گا؟ بیکار کی فضول خرچی کرے گا۔ اور جو فضول خرچی کرتے ہیں اللہ نے کہا یہ کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا اصول بتایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی فقیر مانگنے کے لیے آیا اور آپ دینے کی سچویشن میں نہیں ہیں، اس حالت میں آپ دینا نہیں چاہتے ہیں، تو آپ ڈانٹ کر کے مت بھیجو، آپ غصہ کر کے مت بھیجو، آپ اچھے انداز سے بات کرو۔ ترجوہا فقل لہم قولا میسورا، آپ اچھے کلمات بول کر کے اپنی سچویشن بتا دیجئے کہ اس وقت میرے پاس جیب میں پیسہ نہیں ہے، یا اس وقت میں ایسی حالت میں ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اچھے باتوں کے ساتھ آپ اس کو سمجھا کر بھیجئے، لیکن ڈانٹ کر ڈپٹ کر غصہ ہو کر مت بھیجئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اصول بتایا۔ اور پھر ایک اصول بتایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، آپ اپنے ہاتھوں کو بند مت کیجئے، یعنی بخیل مت بنو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو کچھ بھی ہوگا خرچ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے اصول بتایا۔ ایک اور اصول یہ بتایا کہ تم دولت کے خرچ کرنے میں اس سلسلے میں تم ڈر کر کے کہیں اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، رزق کی تنگی سے متعلق ڈر کر آپ اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا، یہ اصول بھی اللہ رب العالمین نے بتایا۔ پھر ایک اور اصول بتایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ بہت ہی بڑی برائی ہے، فحش ہے، یہ اللہ نے بتایا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی آدمی کی جان ناحق مت لینا، کسی کو قتل مت کرنا، اور یتیم کا مال ناحق طریقے سے مت کھانا۔ دوسروں کے ساتھ عہد کرتے ہیں تو عہد کو پورا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ نے کہ آپ جب تجارت کرتے ہیں تو تجارت میں انصاف سے کام لو، دھوکہ مت دو، ڈنڈی مت مارو، یہ ساری باتیں بتائیں۔ پھر اللہ نے فرمایا آپ کے پاس کسی بات کا علم نہیں ہے تو خواہ اس مسئلے میں بحث نہ کرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسے مسئلے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے خواہ کے بحث اس سلسلے میں نہ کریں۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ نے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، آپ اکڑ کر چلیں تو آپ زمین پھاڑ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی پہاڑ کی اونچائی کے برابر آپ جا سکتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ چنانچہ یہ ساری باتوں کا، یہ سارے اصول کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے بتایا کہ سب ایسی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے، چنانچہ ان سارے کاموں سے بچنا ہے، اللہ رب العالمین نے بطور اصول بتایا۔ اور یہ بات اس لیے بتائی گئی بنی اسرائیل کو یہ اصول دیے گئے تھے، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو اس امت پر بھی یہ اصول دیے گئے ہیں، اگر اس امت کے لوگ بھی ان اصول پر عمل کریں گے اللہ رب العالمین اونچائی دے گا،
عزت دے گا، ترقی دے گا. اگر عمل نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کرے گا. آج ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں ان میں سے کتنے اصول پر مسلمان عمل کر رہے ہیں اور ان میں سے کتنے اصول ایسے ہیں مسلمان توڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے حالات آج مسلمانوں کے لیے بگڑ رہے ہیں. یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بتائی ہیں. اس کے بعد کی جو سورت آج ہم نے اس کا بڑا حصہ مکمل کیا وہ ہے سورۃ الکہف. سورۃ الکہف دراصل یہ اصحاب الکہف کے تعلق سے جو ہے یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا. یہ ہیں کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین، بڑے نیک کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا. اس کافر بادشاہ نے ان نوجوانوں کو قتل کرنے کا حکم دیا. یہ نوجوان ہجرت کر کے اس علاقے سے چلے گئے. ساتھ میں ایک آدمی کا، جو بھی نوجوان جا رہے تھے، ایک نوجوان کا کتا بھی ساتھ میں تھا. یہ لوگ ہجرت کر کے جب گئے تو رات میں ایک غار میں چلے گئے اور جو اندر جانے کے بعد تھوڑی دیر سونا چاہ رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے انہیں سلا دیا. کتنے سال سلا دیا؟ 309 سال تک اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو سلا دیا. جب یہ زمانہ گزرتا گیا، کئی بادشاہ بدلتے گئے، تو 309 سال کے بعد ایک بادشاہ آ گیا جو کہ مسلمان تھا اور وہاں کے لوگ بھی مسلمان ہو چکے تھے. لیکن لوگوں کے درمیان اور بادشاہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد انسان کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کو نیند سے اٹھایا. چنانچہ نوجوانوں نے آپس میں بات چیت کی کہ ہمیں بھوک لگی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کتنے سال سوئے ہیں. تو نوجوانوں نے آپس میں گفتگو کرنے کے بعد ایک کو بھیجا کہ جائیں، جا کر کچھ کھانے کے لیے لائیں. تو یہ لوگ پیسہ لے کر گئے کھانا لانے کے لیے. تو لوگوں نے دیکھ کر تعجب کیا کہ یہ کس زمانے کے پیسے آپ کے پاس ہیں؟ لگتا ہے آپ کو کسی زمانے کا خزانہ ملا ہے، اور جو خزانہ ملتا ہے وہ اس وقت کی حکومت کا ہوتا ہے. چنانچہ اس نوجوانوں کو بادشاہ کے پاس لے گئے. تو نوجوانوں کی بادشاہ سے بات چیت ہوئی تو بادشاہ نے جو ہے ان کے نام، ان کی تصویریں وغیرہ بنائی رکھی ہوئی تھی، پہچان لیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اصحاب الکہف ہیں. چنانچہ نوجوانوں سے کہا کہ ہمیں غار تک لے جائیے. نوجوان گئے غار تک اور بادشاہ نے کہا کہ جو لوگ اندر ہیں ان کو بھی باہر لائیے. جب یہ لوگ نوجوان اندر گئے تو اللہ رب العالمین نے سب کو موت دے دی. تو اس بات سے ان لوگوں کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے 309 سال تک اللہ رب العالمین نے انہیں سلا دیا، پھر انہیں جگایا. تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العالمین اس بات کا مالک ہے کہ مرنے والے لوگوں کو زندہ کرے گا. تو یہ بات ان لوگوں کو واضح ہو گئی. اس واقعے کا جو ہے یہاں پر تذکرہ ہوا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جب کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو صرف واقعے کو بیان کر کے نہیں چھوڑتا ہے، اس واقعے کے ضمن میں ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے اللہ رب العالمین اس کے جو ہے کچھ اہم نکات کا بھی تذکرہ کرتا ہے. چنانچہ اس صورت میں ہمیں 3 باتیں بتائی گئی اس واقعے سے متعلق کہ کیا ہمیں درس ملتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ اصحاب الکہف میں کتنے نوجوان تھے. تو اس سلسلے میں بعد کی اقوام نے بہت اختلاف کیا کہ 9 تھے، 11 تھے، 12 تھے. اس سلسلے میں اختلاف کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نمبر کو جاننا کوئی ضروری چیز نہیں ہے. خواہ مخواہ کے ایسی چیزوں میں اختلاف نہ کرو. کوئی بہت ہی اہم معاملہ ہے دین اور عمل سے متعلق، آپ اس میں بحث کیجئے. ایک نمبر جاننا کتنے نوجوان تھے ایک غیر ضروری چیز ہے، ایسی چیزوں میں بحث نہ کرو. چنانچہ آج بھی ہمارے پاس معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی لمبی بحث ہوتی ہے کہ مت پوچھیے. جیسے مثال کے طور پر نوافل کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. جیسے ہی رمضان آیا نوافل کے بارے میں اتنا اختلاف کرتے ہیں کہ کبھی وہ فرائض کے بارے میں بات ہی نہیں کریں گے کیونکہ سال بھر فرائض پڑھتے ہی نہیں. لیکن رمضان آئے گا تو نوافل پر بحث کریں گے، نوافل کے بارے میں پورا رمضان اختلاف کریں گے. یہ ہماری امت کا آج ماحول ہے. تو ایسے ماحول کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جو غیر ضروری مباحث ہیں، غیر ضروری چیزیں ہیں، ان کو چھوڑیں. جو ضروری ہیں عقیدہ توحید اور دین عمل وغیرہ سے متعلق ان پر جو بات چیت کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. یہ پیغام ہمیں یہاں پر اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے. اور دوسرا پیغام ہمیں یہ دیا گیا کہ کوئی آدمی اگر اپنی زبان سے بات کہتا ہے کہ میں کل یہ بات کہوں گا یا کل یہ کام کروں گا، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
کہ آپ ہرگز یہ بات مت کہیے کہ انی فاعل ذلک غدا، کہ کل میں یہ کام کروں گا، الا ان یشاء اللہ، بلکہ آدمی کو کہنا چاہیے کہ انشاء اللہ، انشاء اللہ کے ساتھ بات کہیں، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اور یہ انشاءاللہ کہنا انبیاء کی سنت رہی ہے۔ قرآن مجید کے اب جتنے بھی واقعات ہم پڑھیں تو کتنے انبیاء نے اپنی باتوں میں انشاءاللہ کہا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک دو تین مثالیں دوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کرایا، تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ کا نکاح میں 10 سال آپ جو خدمت کریں گے وہی آپ کا مہر ہوگا۔ پھر کہا ستجدونی انشاء اللہ من الصالحین، آپ اس کے بعد مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے، یعنی آپ کے ساتھ بھلائی کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام نے وہاں پر انشاءاللہ کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو بتایا، اسماعیل علیہ السلام کو، کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو ذبح کروں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کو جو کچھ بھی حکم دیا گیا ہے آپ وہ کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو انشاءاللہ کا معنی ہوتا یہی کہ اگر اللہ چاہے، جو اللہ چاہے۔ تو اس کے متعلق اسی صورت میں ایک واقعے کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا کہ ایک مومن ایک کافر دونوں دوست تھے۔ جو کافر تھا اس کے پاس بہت مال تھا، ایک اچھا باغ تھا، چنانچہ وہ کافر اپنے دوست کو لے کر کے اپنے باغیچے کے پاس گیا، بہت ہی اتراتے ہوئے تکبر کے ساتھ وہ اپنے باغیچے میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ میرا یہ جو باغیچہ ہے کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت بھی اگر آ گئی تو قیامت کے دن بھی اگر مجھے اللہ کے پاس جانا ہے تو وہاں پر بھی مجھے اچھی پوزیشن ملے گی۔ اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگا اور اپنے آپ کی، اپنے باغیچے کی تعریف کرنے لگا۔ تو مومن نے بہت سمجھایا کہ آپ اس طرح مت کرو، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو اللہ چاہے، اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت یہاں پر نہیں چلے گی، آپ کو ایسا کہنا چاہیے تھا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے باغیچے کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہاں پر اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیتا ہے کسی چیز کی تعریف میں تو ایسی چیز کو خود نظر لگ جاتی ہے۔ اس سے علماء نے یہ بات نکالی کہ کوئی آدمی ہے کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہے کسی کی نعمت پر تو ماشاء اللہ کہے، تعریف ایسے ہی کرتا نہ جائے بلکہ ماشاء اللہ کہے، بلکہ خود اپنی تعریف اگر آدمی کو کرنی ہے، دیکھے کوئی آدمی خوبصورت ہے، آئینے میں دیکھ رہا اپنے آپ کو، یا پھر اپنی نعمت کوئی مال و دولت کی جو اس کو بہت زیادہ پسند آئی تو وہ تب تعریف کرنا چاہے تو ماشاء اللہ کہے، یا پھر اولاد اچھی ہے تو ماشاء اللہ کہے۔ آدمی ایسے ہی تعریف کرے گا تو خود اس کی نظر اس کو بھی لگ سکتی ہے، اس کے بچوں کو بھی لگ سکتی ہے، اس کے مال کو بھی لگ سکتی ہے، جیسا کہ اس نے کیا کیا، اپنے مال کی، اپنے باغیچے کی وہ تعریف کرنے لگا، اس کی نظر خود اس کے باغیچے کو لگ گئی اور وہ برباد ہو گیا۔ اس لیے کسی چیز کی تعریف کرنا ہو تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ چنانچہ جو اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے انشاءاللہ کے کلمات ہمیں استعمال کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اس کا جو ہے ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جو کہنا ہے، اگر انسان کوئی بھی مشکل کام ہوگا اگر انشاءاللہ کے کلمات کہے اللہ رب العالمین اس کے لیے وہ کام آسان کر دے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی آسان کام ہوتا ہے، آدمی انشاءاللہ نہیں کہے گا تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ آیت یہاں پر جو پیش کی گئی سورہ کہف میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آپ ہرگز یہ نہ کہیں کہ کل میں یہ کام کروں گا۔ یہ دراصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ یہودیوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ لیتے تھے۔ آ کر انہوں نے 3 سوال کیا۔ پہلا سوال کیا روح سے متعلق کہ روح کیا ہے بتائیے۔ اللہ نے اس سورت کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اس کا بھی تذکرہ آیا۔ اللہ نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہودی آ کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کے بارے میں بتائیے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، آپ کہہ دیجئے کہ روح کا معاملہ یہ میرا رب جانتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور مجھے روح سے متعلق بہت کم علم دیا گیا ہے۔ انبیاء کرام کو بھی علم
کسی چیز سے متعلق نہیں دیا جاتا تھا، اگر دیا بھی جاتا تو کم دیا جاتا. تو روح کا جو ایسا مسئلہ ہے کہ وہ کسی بھی نبی کو اس سے متعلق زیادہ علم نہیں دیا گیا تھا. یہ لوگ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا محمد اس کے بارے میں زیادہ باتیں بتائیں گے، اگر زیادہ باتیں بتائیں گے تو وہ نبی نہیں ہو سکتے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. تو پہلا سوال انہوں نے کیا کہ روح کیا ہے، دوسرا سوال پوچھا اصحاب الکہف کون ہے، تیسرا سوال پوچھا کہ ذوالقرنین کون. یہ تینوں سوالات کے جوابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتایا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا. تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا کل بتاؤں گا. تو اللہ رب العالمین نے 15 دنوں تک وحی نازل نہیں کی. 15 دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے وحی نازل کر کے یہ بات بتائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. آپ کوئی بھی بات کرنا ہو تو یہ نہ کہیں گے کہ میں کل یہ کام کروں گا، انشاءاللہ کہیے الا ان یشاء اللہ. چنانچہ یہاں پر ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی بھی کام یا کوئی بھی بات ہمیں کرنی ہے تو ہم انشاءاللہ کے کلمات استعمال کریں، اس میں اللہ رب العالمین کی مدد شامل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین ایسے کام کو آسان کرتا ہے. یہ جو ہے ایک درس ہمیں اس سے معلوم ہوا. اور ایک درس اس واقعے سے معلوم ہوا وہ یہ کہ جیسے یہ نوجوان تھے آپس میں بڑے اچھے دوست تھے اور دوستی کی بنیاد تھی ایمان. تو یہاں پر تعلیم دی گئی کہ ایسے جو بھی اہل ایمان ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کریں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تاکہ آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوتا رہے. اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ انسان کے لیے کتنا اہم ہے، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہ بتایا اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں بتایا. اگر غلط دوستی پکڑی، غلط دوست کے ساتھ چلے گئے تو ایمان بھی خراب ہوگا، اخلاق بھی خراب ہو سکتے ہیں. چنانچہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کی یہاں پر ہمیں تعلیم دی گئی ہے. اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا. انشاءاللہ کل کے درس میں اس کا جو ہے خلاصہ آئے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرما اور جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.